نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آج سے ہم بات کریں گے شعبان المعظم کے بارے میں۔ شعبان کے لغوی معنی اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، آئیے اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ قمری مہینوں میں سے 8ویں مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں جدا ہونا، شاخ در شاخ ہونا۔ کیونکہ اہل عرب پانی کی تلاش میں اپنے گھروں سے نکل پڑتے اور دور دور تک چلے جاتے اور اکثر اپنے قبیلوں سے جدا ہو جاتے تھے، اس لیے اس کا نام شعبان پڑ گیا۔ بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس کو شعبان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں روزے داروں کے لیے نیکیاں شاخ در شاخ ہوتی ہیں۔ شعبان المعظم میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے خیر و برکت کثرت سے نازل فرماتا ہے، اور سال بھر پورے ہونے والے کام اور بندوں کو ملنے والا رزق اسی مہینے میں تقسیم ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھا کر یہ دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ رجب اور شعبان کو بابرکت بنا اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ سامعین حضرات، شعبان ایک مبارک مہینہ ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبوب رکھا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور اہل دوزخ کے عیب چھپائے جاتے ہیں۔ یہ وہ مشرف مہینہ ہے جو کامل بزرگی رکھتا ہے اور بڑے فضل و شرف کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھتے تو اللہ سے یہ دعا فرماتے، اے پروردگار یہ میرا مہینہ ہے، لہذا اس میں تو میری امت کی زیادہ مغفرت فرما۔ جیسے کھیتی بونے اور اس کو پانی دینے اور اس کو کاٹنے کے اوقات مقرر ہیں، اسی طرح رجب المرجب کا مہینہ نیکیوں کا بیج بونے کا ہے، اور ماہ شعبان پانی دینے کا، اور رمضان المبارک کھیتی کاٹنے کا اور فصل جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ تو جس شخص نے رجب کے مہینے میں نیکیوں کی کھیتی بو دی اور شعبان میں خیر کے پانی سے اس کو سینچا تو وہ رمضان المبارک میں نیکیوں سے برابر کامیاب ہوتا رہے گا۔ شعبان المعظم بڑا ہی متبرک مہینہ ہے، اس کے ایک طرف رجب المرجب تو دوسری طرف رمضان المبارک ہے، تو گویا شعبان المعظم کریم الطرفین ہوا، جسے دونوں طرف سے دو بزرگ مہینے گھیرے ہوئے ہیں۔ اس جگہ علماء کرام نے لفظ شعبان میں ایک بڑا لطیف نکتہ بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ شعبان کے اندر 5 حروف ہیں، یعنی شین، عین، با، الف اور نون۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی ہے، یعنی اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر سوائے رمضان المبارک کے مخصوص شرف حاصل ہے۔ یہ اعمال حسنہ کا گواہ ہے اور مومن کے لیے شب معراج کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس ماہ میں روزہ رکھنے والے کو شرف حاصل ہوتا ہے۔ عین سے مراد عقبہ ہے، یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شعبان المعظم کی عظمت کرنے والے کی دنیا میں عزت ہوگی اور آخرت میں اس کو بڑا مرتبہ ملے گا۔ با سے مراد برکت اور بہتری ہے، یعنی با میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں برکت حاصل ہوگی اور قبر میں روشنی ہوگی اور میدان قیامت میں بلند درجات حاصل ہوں گے۔ الف سے امن و امان اور الفت و انوار مراد ہیں،
یعنی الف سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ شعبان کی عزت کرنے والے کو دنیا میں امن و امان ملے گا اور قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا۔ نون سے مراد آگ ہے، یعنی اس کو دنیا میں نور ایمان اور آخرت میں آگ سے نجات مل جائے گی۔